دوستوں ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے بیشتر خطے قبائلی جھگڑوں، وحشت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، دریائے نیل کے کنارے ایک ایسی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھی۔ قدیم مصر کا نام آتے ہی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں فرعون کا ذکر ضرور آتا ہے۔ دوستو فرعون کسی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ وہ بادشاہ جو مصر کی حکومت سنبھالتا تھا، اسے یہی لقب دیا جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ فرعون صرف بادشاہ نہیں رہا، وہ خود کو دیوتا کہنے لگا۔ نہ صرف عوام بلکہ درباری، کائن اور پورا ریاستی نظام اسے زمین پر موجود خدا سمجھنے لگا تھا۔ وہ بادشاہ جو اہرام مصر کے سائے میں آج بھی زندہ ہے۔ دوستو آج ہم ایک ایسے فرعون کا ذکر کریں گے جس کو خوفو فرعون کہا جاتا ہے، جو انہی فرعون میں سے ایک تھا۔ اس کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس نے وہ کام کیا جس نے آج کی جدید دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ دوستو خوفو، جسے یونانی مورخین چیوپس کے نام سے جانتے ہیں، مصر کا دوسرا بادشاہ تھا۔ چوتھے فرعونی خاندان یعنی 4 ڈائنیسٹی سے اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، اور آج کی حکومت کا زمانہ اس کی حکومت کا زمانہ تقریباً 2599 قبل مسیح سے 2566 قبل مسیح تک تھا۔ اس کا عہد مصر کی تاریخ کا وہ دور تھا جسے ایج آف پیرامڈ کہا جاتا ہے، اور خوفو اس دور کا سب سے ایک بڑا نشان بن گیا تھا۔ دوستو خوفو عام بادشاہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو خدا کا اوتار مانتا تھا، ایک ایسا انسان جس کی رگ و ریشے میں الہی طاقتیں بہتی ہوں۔ مصر کے فرعون اپنے آپ کو را یعنی سورج دیوتا کا بیٹا کہتے تھے، اور را کی روشنی وہ کہتے تھے کہ ان پر نازل ہوتی۔ خوفو نے اسی خدائی رتبے کو مزید آگے بڑھایا۔ یہ وہ دور تھا جب عوام بادشاہ کو سجدے کرتے تھے، درباری اس کی سانس لینے کو بھی رحمت سمجھتے تھے، اور کوئی اس کے حکم پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ دوستو خوفو نے کون سا ایسا حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس پر بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ دوستو خوفو نے اپنی قبر کے لیے ایک اہرام تعمیر کروایا۔ وہ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا پتھر کا ایک ڈھانچہ ہے۔ یہ مقبرہ محض قبر نہیں تھا، بلکہ ایک اعلان تھا کہ خوفو کہہ رہا ہے کہ میں لافانے ہوں۔ 223 لاکھ پتھروں سے تعمیر کردہ یہ اہرام جو 146 میٹر اونچا ہے، 20 سال تک ہزاروں مزدوروں نے دن رات لگا کر اسے مکمل کیا۔ آج 4500 سال بعد بھی یہ قائم ہے۔ خوفو کے خاص بات یہ تھی کہ اس نے دوسرے فاتحین کی طرح آس پاس کے علاقوں پر وہ حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ انہی پتھروں میں زندہ رہا۔ اس حوالے سے ماہرین تاریخ کے پاس زیادہ تفصیلات تو موجود نہیں ہیں، لیکن خوفو کی سلطنت نسبتاً داخلی تعمیرات اور طاقت کے استحکام پر مرکوز رہی، نہ کہ بیرونی جنگوں پر۔ دوستو قدیم مورخ ہیروڈوٹس نے خوفو کو ایک ظالم حکمران کے طور پر بیان کیا ہے، جو عوام پر سخت ٹیکس لگاتا تھا اور مزدوروں کو غلاموں کی طرح کام پر بھی لگاتا تھا۔ لیکن جدید ماہرین اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ منتظم اعلیٰ تھا جس کے دور میں حیران کن تعمیراتی نظام قائم ہوا تھا۔ یقیناً اہرام مصر پیرامڈز آف ایجپٹ دنیا کے قدیم ترین اور حیران کن عجائبات میں سے ایک ہیں۔ ان کے متعلق جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ نہ صرف دلچسپ ہے، بلکہ آج کی جدید سائنس اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ اہرام مصر میں سب سے مشہور اہرام خوفو دی گریٹ پیرامڈ آف غزہ ہے، جو تقریباً 4500 سال پہلے بنایا گیا۔ اس کا تعلق چوتھے فرعونی خاندان یعنی 4th ڈائنیسٹی سے تھا۔ دوستو اہرام کیسے بنائے گئے، یہ ایک آج بھی مسٹیریس ہے۔ اہرام خوفو کے لیے تقریباً 23 لاکھ پتھر استعمال کیے گئے۔ یہ پتھر اور ہر پتھر کا وزن اوسطاً 2.5 سے 15 ٹن تک تھا۔ ان میں سے کئی پتھر 800 کلومیٹر دور آسمان سے
پہاڑوں سے کھینچ کر لائے گئے۔ دوستو آج کے دور میں اتنے بڑے پتھروں کی نقل و حمل کے لیے بھی ہمیں کرینز اور ہیوی ٹرک چاہیے ہوتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کیسے یہ ممکن ہوا ہوگا۔ دوستو کوئی جدید کرین، کوئی سٹیل، کوئی موٹر نہیں تھی، مگر اہرام کی پیمائش آج بھی سینٹی میٹر کی درستگی کی حد تک متوازن ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ مزدوروں نے لکڑی کی سلیج یا رسیوں یا کے پتھریلے راستے بنائے ہوں گے، لیکن اتنے بھاری پتھر کو وہ کیسے اوپر کھینچ کے لائے۔ کچھ ماہرین کا خیال یہ بھی ہے کہ ایک اندرونی ریمپ یا گول گھومتی پٹی استعمال کی گئی ہوگی، لیکن اس کے متعلق بھی کوئی ثبوت نہیں ملا۔ دوستو اہرام خوفو کا رخ بالکل چاروں اصلی سمت یعنی شمال، جنوب، مشرق و مغرب کی طرف ہے۔ یہ کارنامہ اس وقت ہے جب جدید قطب نما ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اہراموں کی ترتیب آسمان میں موجود اورین بیلٹ کے 3 ستاروں سے بالکل میل کھاتی ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ فرعون کے پاس فلکیات کا علم بھی حیران کن حد تک موجود تھا۔ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اہرام اپنی جگہ ہزاروں سالوں سے قائم ہے، باوجود اس کے کہ مصر میں بہت سے زلزلے بھی آ چکے ہیں اور ان کی تعمیر میں ایسے جوڑ بنائے گئے ہیں کہ وہ ہلنے کے باوجود بھی ان کو گرنے نہیں دیتے۔ دوستو جدید سائنسدان اور ماہرین تعمیرات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اہرام کی تعمیر آج کے جدید آلات کے بغیر کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ اتنے بڑے پیمانے پر اتنی درستگی سے صرف انسانی ہاتھوں سے یہ کیسے ممکن ہوا، آج بھی یہ مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکا۔ دوستو کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اہرام صرف مقبرے نہیں تھے بلکہ یہ توانائی کے مراکز تھے، یعنی انرجی ہبس تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہ قدیم جیومیٹری اور زمین کے مقناطیسی میدان سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ نظریہ مکمل طور پر ثابت تو نہیں ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر دلچسپ ضرور ہے۔ دوستو ایک حیران کن حقیقت جو یہ بھی ہے کہ اہرام خوفو کی اونچائی تقریباً 146 میٹر اونچی ہے اور یہ دنیا کی سب سے بلند عمارت رہی ہوگی تقریباً 3800 یا 4000 سال پہلے، یعنی جب دنیا کے باقی لوگ جھونپڑوں میں رہتے تھے اہرام مصر اس وقت تعمیر ہو چکا تھا۔ دوستو آج بھی خوفو کی لاش دریافت نہیں ہوئی، اگرچہ اس کا اہرام موجود ہے لیکن اس میں نہ تو کوئی لاش ہے، نہ کوئی خزانہ اور نہ ہی کوئی سونا۔ یہ ایک حیران کن معاملہ ہے، کیا اس کی لاش چوری کی گئی ہے یا کہیں اور اس کو دفن کیا گیا ہے؟ تو دوستو یہ ایک دلچسپ کہانی تھی فرعون خوفو کی، اور اس کے ساتھ ہی ہم کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔